علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی قربت، کون ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا کلمہ گو شخص ہے جو حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ ہم سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے ولی بن جائیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اسی کو عربی زبان میں ولی کہتے ہیں، ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی یہ ورڈ مستعمل ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ولی کون ہے؟ دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو اللہ کا ولی ظاہر کرتے ہیں۔ لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا یہ منصب شاید نسب سے حاصل ہوتا ہے، شاید کچھ خاص اذکار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ولایت مل جاتی ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سب شیطانی راستے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنا لیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ولی کون ہے؟ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ایمان اور تقوی کا ذکر ایک ہی آیت میں یا ایک ہی نص میں ہو تو ایمان کا مطلب ہے کہ صحیح عقائد پر چلتے ہوئے اوامر کی اتباع، اور تقوی کا مفہوم ہوتا ہے کہ باطل عقائد سے خود کو دور کر کے نواہی سے اجتناب۔ تو مومن جو شخص ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، جو احکامات پر عمل کرتا ہو، اللہ رب العالمین کے اوامر کی اتباع اور پیروی کرتا ہو، اور اپنے آپ کو باطل عقائد سے دور رکھتا ہو، منہیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، وہی اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء تو صرف اور صرف متقی ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العالمین مومنوں کا ولی ہے اور انہیں ظلمات سے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے جو اللہ رب العالمین کے ولایت کے تعلق سے ہے۔ ایسے ہی ولایت کے باب میں سب سے عظیم حدیث جو پائی جاتی ہے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ سب سے اشرف حدیث ہے، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ سب سے بہترین چیز، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بہترین چیز جس سے بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے، جو مجھے پسند ہے، وہ چیز ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے کوئی چیز تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے دشمن سے یا شیطان سے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 6502 نمبر۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے فرائض کا اہتمام کرے، نوافل کو بھی انجام دینے کی کوشش کرے، تب اللہ رب العالمین کی اس سے اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کی ولایت اسے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعضاء اور جوارح کو
اس چیز کے موافق کر دیتا ہے کہ پھر ہم اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی کرنے لگتے ہیں، ہماری نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، ہمارے کان محفوظ ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ سب اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی میں کہیں نہ کہیں گزرنے لگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں صرف اور صرف نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، برائیوں سے پھر ہمیں بچاتا ہے۔ اس تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی عظیم کتاب بھی ہے، جو الحمدللہ اردو زبان کے اندر بھی اویلیبل ہے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر اس کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طور سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں اور شیاطین کون ہیں، شیطانوں کے اولیاء کون ہیں۔ کتاب کا نام الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا کے اندر وہ مقام عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اللہ رب العالمین کے اولیاء کے زمروں میں ہم شامل ہو جائیں، اور شیطانوں کے ہیلے سے، سازشوں سے اور ان کے فندوں سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے۔ آمین و خداوان الحمد رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔